سامع حجاب نامی ایک ٹک ٹاکر ہے, وہ ایک لڑکے کے جھانسے میں آتی ہیں بقول ان کے, اور اس کے بعد وہ ان کا تعلق 6 ماہ چلتا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب جو لڑکے نے گفٹس دیے ہیں اور جو ٹرانزیکشنز بہت ساری کی ہیں, لڑکے کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ لاکھوں روپے وہ کھا گئی ہے, اور اب وہ سوشل میڈیا پر ہمدردی سمیٹنے آ گئی ہیں. یہ لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں یا اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یا پھر جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہیں؟ اچھا, آپ نے ورڈ یوز کیا ہے طارق جھانسے کا. ہاں, میں جھانسا ورڈ سے بالکل اگری نہیں ہوں, نہ اس کیس میں نہ کسی اور کیس میں. جب ہم بات کرتے ہیں ورڈ سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو پتہ ہے, آپ بہت پرانے ہیں, بڑے اچھے انداز میں کام کرتے رہے, کرائم کو بڑے اچھے سے کور بھی کیا, معاملات اور ایکسپیرینسڈ ہیں. دیکھیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے رابطے ہونا, نمبرز ایکسچینج ہونا, پھر وہ گڈ مارننگ سے باتیں گڈ نائٹ پر آنا, اور گڈ نائٹ کے بعد وہ گھنٹے کی کال, 2 گھنٹے کی کال, اور پھر 24 گھنٹے کا رابطہ. پھر اس میں کیا پہنا, کیا کھایا, کب میرا بیبی کہاں ہے, یہ بھی ہم سنتے رہے, رائٹ. اور اس کے بعد پھر ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائی جاتی ہے کہ میں نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا پہنا, میں نے یہ پہنا. یہ وہ چیزیں ظاہر ہے سوشل میڈیا پر جب رابطے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. پھر میرے بیبی نے کیا پہنا ہے آج, اور کیا کھایا ہے, اور کہاں جانا ہے, اور دن بھر کا شیڈیول کیا ہے, یہ بھی چیزیں آپس میں ڈسکس ہوتی ہیں. مجھے ان ڈسکشنز پر, پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ہونا چاہیے. اللہ نے بھی آپ کو اجازت دی ہے, دین نے اجازت دی ہے, تو اگر آپ نے یہ کام کر لیا کہ مجھے یہ بندہ پسند ہے, یہ بندی پسند ہے, نکاح کر لیا, دیٹس اٹ, اوکے, حلال کر لیا. اب پہلے بات یہ کرنی کہ مجھے پسند ہے, لو یو لو یو لو یو, اور پھر 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال یا زیادہ سال, اس دوران ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ اور یہ پکی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ لڑکا تو خرچہ کرے گا لڑکی پر, تو لڑکی ٹکے گی, نہیں تو کوئی نہیں ٹکے گی, کہہ کے یقین دلا دیا. اور لڑکیوں کا بھی یہی ذہن ہے. اب اگر لڑکا لڑکی کو ڈیورنگ افیئر 6 سے 7 لاکھ یا 5 لاکھ کا موبائل دے رہا ہے, تو وہ شوہر نہیں ہے, اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر اس نے دیا ہے تو اس نے ایکسٹرا محبت کی ہے, بھائی نچھاور کی ہیں اپنے نوٹ آپ کے اوپر. اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کیس کو جب ہم نے تفصیل سے دیکھا, میں نے بھی اور آپ نے بھی, تو باقاعدہ یہ بات سامنے آئی کہ ایک موبائل گفٹ کیا ہے جس کی قیمت 6 لاکھ روپے ہے, ڈائمنڈ کی رنگ بھی باقاعدہ طور پر گفٹ کی ہے اس کے بوائے فرینڈ نے, حسان نے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے اسکرین شاٹس موجود ہیں جس پر کبھی 25,000, کبھی 30,000, اور اس طرح کر کے بے شمار ہیں, لاکھوں میں. یس, ٹرانزیکشن ہوئی ہے. جھانسے میں ٹرانزیکشن کیسے ہو جاتی, میں آپ کو جانتی نہیں طارق, رائٹ. آپ مجھے باتوں میں لے آئے, میں جھانسے میں آ گئی فار ایگزامپل, تو پھر میں نے پیسے کیسے آپ سے لے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے ہوتے ہیں نا, باہر نکلے ہوتے ہیں, تو یونیورسٹی کی ہوا لگی ہوتی ہے, پھر ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی راجا ملے گا. یہ کیا لڑکیوں کے خواب ہوتے ہیں؟ بینگ اے گرل آپ بتا سکتی ہیں. لڑکیوں کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ ایسا شخص ہوگا جیسا دنیا میں کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں, نہ میرا باپ تھا, نہ بھائی تھا, نہ اور کبھی کسی کو دیکھا. خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک مرد کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 کان ہوتے ہیں, ایک زبان ہوتی ہے, اور پوری باڈی اللہ نے بنائی ہے. باپ بھی اسی باڈی کا مالک ہے, بھائی بھی اسی باڈی کا مالک ہے, آپ کا بوائے فرینڈ بھی اسی باڈی کا مالک ہوتا ہے, اور ہونے والا شوہر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. شکلیں ضرور چینج ہے, لیکن اللہ نے ایک جو تخلیق کی ہے مرد کی عورت کی, وہ سب کے سیم ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ وہ شخص جس کو آپ نے پہلے پسند کیا, پیار محبت کی باتیں, وعدے کیے, ساری رات چیزیں ڈسکس کی, اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ مجھے جھانسا دیا, تو میں اس بات پر بالکل ایگری نہیں ہوں. جہاں پر ہم سامیہ کی بات کرتے ہیں یا اورل بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ باقی کیسز کو ہم ڈسکس کر لیں, تو میں نے ایسے ہزاروں کیسز جا کے باقاعدہ طور پر کرائم شو پروگرام ریکارڈ کیا, جائے واردات پہ جا کے, جائے وقوع پر جا کے, ہم اکٹھے بھی ہوتے تھے. اچھا, اس طرح سے ہے کہ لاکھوں روپے کھا لینا, اور پھر جب بعد میں اس کیس کی طرف بھی آتی ہوں, جب لڑکا کہے چلو بھی اب نکاح کریں, تو لڑکی کہے میں نے تو نہیں کرنا, میری تو امی نہیں مان رہی, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ابو سے, میں ابو کو کیسے بتاؤں, ہمارے تو ابو بہت اسٹرکٹ ہیں, ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے. اور سیم ایز اٹ از یہ بیہیویئر لڑکوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لڑکوں کی طرف سے ایسا بیہیویئر تب ہوتا ہے جب لڑکی پہلے کافی ٹائم گزار چکی ہو, اب اس میں اٹریکشن نہیں رہی ہے, نئی چیز آپ کو چمکتی بہت پیاری لگتی ہے, وہی چیز یا گاڑی آپ خرید لیتے ہیں, اس میں آپ ٹریول کرتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے, اپنی ہے نا. یہی تو بات ہے نکاح کی, کہ نکاح میں اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے, اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ بیوی کبھی آپ کو پرانی نہیں لگتی, بیوی آپ کو اچھی لگتی ہے, ہمیشہ اچھی لگتی ہے, اگر تو آپس میں بنتی ہے. نہیں تو یہ سارے مسائل ان صرف ٹک ٹاکرز کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟
ٹک ٹاکرز کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم لڑکیوں کو بڑا شوق ہے, بڑا کریز ہے کہ ہم جلدی جلدی سے وائرل ہو جائیں, وہ اچھے سینس میں یا گندے سینس میں, یہ انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے دیکھا ہم نے کہ ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں تو اس کے بعد بھی وہ بوسٹ مل جاتا ہے ان کے فالوورز کو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی ویڈیوز کو ایڈٹ بھی کیا ہوتا ہے, جھوٹی, ظاہر ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, وائرل ہونے کے لیے. سامیہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اس نے جھانسا دیا ہے, اغوا کیا ہے. جب آپ بیٹھ کر کسی بھی لڑکے کو, فار ایگزامپل اپنے باپ, بھائی, بہن, ماں, گھر, رشتہ دار, حالات و واقعات, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاتے ہیں, اٹ مینس کہ وہ آپ کا ہو گیا بھیدتی. ٹھیک ہے, ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو چوریاں, ڈکیتیاں, معاملات, وقوعے ہوتے ہیں, بھیدتی کرواتا ہے, اجنبی کبھی نہیں کراتا, کیونکہ آپ نے اس کو راز و نیاز دیے ہوتے ہیں. اب جہاں پر حسان کی بات کریں, جہاں سامیہ اگر اس ٹائم بدنام بھی ہو رہی ہے یا ہرٹ بھی ہو رہی ہے, تو برابر کا مجھے لگتا ہے حسن زید. میں نے ایسی ویڈیوز بھی ٹک ٹاک پر دیکھی, بلکہ آپ نے اور عوام نے بھی دیکھی ہوگی, جس میں باقاعدہ طور پہ سامیہ, حسن بیٹھا ہوا ہے اور سامیہ پیچھے سے آ کے حق کر رہی ہے اور ساتھ میں کچھ پی بھی رہی ہے, شاید سگریٹ ہے یا ویپ ہے, ویپ پی رہی ہے, اور دھواں ہوا میں اڑا رہی ہے. معذرت چاہتی ہوں سامیہ کی فیملی سے, ایسا گھروں میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, بالکل نہیں, قطعاً نہیں. ایون دین شوہر کے ساتھ بیوی ایسا نہیں کر سکتی. شوہر کہے گا تیری ایسی کی تیسی میرے سامنے یہ کیا کام کیا, اور بیوی میں بھی اگر حیا ہوگی تو وہ کہے گی یہ کیا میں کام کر رہی ہوں. پھر ایک غیر رشتہ ہے, آپ کا نکاح نہیں ہے, کزن نہیں ہے, باپ نہیں ہے, شوہر, آپ کیسے اس کے گلے میں حق کر کے تو ویپ پی رہی ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے میں سامیہ قصوروار ہے؟ دونوں قصوروار ہیں, صرف سامیہ نہیں ہے. سامیہ نے جو پیسہ کھایا غلط کیا, اور حسن نے جو اس امید پر کھلایا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گی, تو اس نے بھی غلط امید لگائی. اچھا, حسن کہتا ہے کہ یہ لڑائی اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے کہ جب میں نے تقاضا کیا واپسی کا کہ بھئی ہماری تو انگیجمنٹ تھی, سمجھے, ہماری تو بات پکی ہوئی تھی, پیرنٹس ملے ہوئے تھے آپس میں, اور اس کے بعد اب ہم شادی کرنے والے تھے. تو یہ کیا ہوا کہ اب پھر موبائل میرا واپس دیں جو میں نے آپ کو گفٹ دیا تھا, اور میری جو ڈائمنڈ رنگ ہے وہ بھی واپس کریں. تو اس بارے میں تو حسن جو ہے وہ حق بجانب ہے یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. جب گفٹ دیا تھا, ہاں نا, جب آپ نے گفٹ دیا تھا تو اس ٹائم اس کو کہا تھا کہ جب دل کرے گا واپس لوں گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں کہا تھا. خوشی کے لیے دیا ہوگا کہ خوش ہو جائے گی, یہ سرپرائز ہے کہ جو بھی ہے. اور اس ٹائم جب آپ نے رنگ دی نہیں ہوگی, یقیناً پہنائی ہوگی بٹھا کے, تو اس ٹائم آپ نے پہناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میں واپس لے لوں گا؟ نہیں کہا تھا نا. اس کو یہ لگا کہ یہ میری چیزیں ہیں, ایک یقین بن گیا کہ میری چیز ہو گئی, میرے پاس آ گئی. آپ کو یہ لگا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, آج نہیں تو کل ہے تو میری, لگا دیا, کر دیا خرچہ. اب جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو پرابلم سٹارٹ ہوا ہے وہ شادی سے ہوا ہے, یہ آیا ہے اور آ کر اس نے, یا اس کی فیملی نے جب رشتہ مانگا ہے تو اس کی فیملی کی طرف سے انکار ہو گیا, سامیہ کی فیملی کی طرف سے. پھر وہ آیا اور آ کے اغوا کر کے لے گیا, اور کچھ ٹائم اس نے رکھا, پھر واپس بھی کر دیا. حسن زید کی فیملی کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور ملنا ملانا بھی تھا. اقبال ٹاؤن لاہور سے حسن چلتا تھا اسلام آباد سامیہ کو ملنے کے لیے, فیملی کو سب پتا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ لانگ ڈرائیو پہ بھی جاتے تھے اور فیملی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. معاملہ اس وقت خراب ہوا ہے, حسن کی فیملی کہتی ہے کہ جب کوئی تیسرا بیچ میں آ گیا, یعنی حسن سے زیادہ رچ بندہ بیچ میں آ گیا, تو اس لیے سامیہ نے حسن کو کک کرا دی. تو حسن کو اس سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ قبول ہے کہ 3 لفظ نہیں بولتے, تب تک آپ ہر سچویشن کے لیے ریڈی رہیں کہ اس نے آنکھیں کب پھیرنی ہے. صرف لڑکے نے نہیں, لڑکی نے بھی آنکھیں کب پھیر رہی ہیں, الزام کب لگانا ہے انسان سے, حیوان کب بننا ہے, وہ بیبی سے گالی پہ کب آ رہی ہیں, بات کوئی پتہ نہیں چلتا. کس ٹائم کون بگڑ گیا کوئی پتہ نہیں چلتا. کسی کے پاس نہ ایگریمنٹ ہے, نہ کوئی اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آیا ہے, نہ کوئی اس دنیا میں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک 10 بجے تک میں جاگ رہا ہوں آج, اور صبح سے 10 بجے تک میں صرف اچھی باتیں کروں گا. یہ کوئی نہیں طے کرتا. موڈ سوئنگز, حالات و واقعات چیزیں چینج کر دیتے ہیں. یہ بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی, اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اچھی آپشن آ گئی, کوئی اور رچ لڑکا آ گیا لڑکی کی زندگی میں, تو اس نے کہا کہ چلو بھائی اب حسن تمہاری چھٹی ہے. اگر تو ایسی بات آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت ہے, آپ کا یہ سوال ہے, مجھے اس سوال پر اور اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ اگر آپ واقعی اس کو پسند کرتی تھیں اور اس کے ساتھ اٹیچ تھیں, تو پھر اگر بل کلنٹن بھی آ جاتا تو آپ کو چاہیے تھا, آپ نے جو زبان دیا آپ کھڑی رہیں. پھر تو سمجھ آتی ہے خاندانی بندے کی یا بندی کی, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی واقعی اس کے اندر دم ہے, وزن ہے. اور محبت بدلتی بھی نہیں ہے اتنی. محبت کہاں بدلتی ہے اگر ہو جائے. میں نے تو ایسی آنٹیاں دیکھی ہیں. ایک ہمارے پاس موٹیویشنل اسپیکر چینل پر آئے اور باقاعدہ طور پر بات چیت ہو رہی تھی. کہتے ہیں میرے پاس 65 سال کی آنٹیاں آئی ہیں اور آ کر کہتی ہیں دیکھ میرا ہاتھ آج بھی اقبال نے پھڑے یاد ہے, اور باقاعدہ یوں کیا ہوا ہے.
تو میں نے ان سے پوچھا آنٹی اقبال کون ہے؟ تو اس نے کہا اقبال وہ ہے جس کو میں پسند کرتی تھی، لیکن گھر والوں نے میری شادی نہیں کی اقبال کے ساتھ. میں نے پوچھا کہ پھر شادی کہیں اور ہوگی؟ اس نے کہا اقبال دی جگہ کسی اور نو دواں کداں. آپ کو کبھی ہوئی ہے ایسی محبت؟ محبت وہی ہوتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں لا حاصل کو محبت کہتے ہیں. نہیں، حاصل کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس میں آپ کو مفادات نہ ہو ایک دوسرے سے. اچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں واقعی جب آپ زیادہ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں یا آپ کی اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو محبت آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہے اور کوئی اور بیچ میں آ جاتا ہے یا کسی اور کو دل دے بیٹھتی ہے لڑکی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ زیادہ گفتگو کرنا اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا لڑکیوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ لڑکیوں کو ہم میجورٹی پر بات کرتے ہیں نا، 100 میں سے اگر کوئی چیز 30% ہو رہی ہے اور ایک چیز 70% ہے تو ہم یہ گنیں گے کہ نہیں 70% بات ٹھیک ہوتی ہے. یہی اصول ہے. آج کل کے معاشرے میں لڑکیاں صرف اور صرف پیسے، گاڑی اور سٹینڈرڈ چیک کرتی ہیں. بہت کم ایسی لڑکیاں ہیں جو حقیقت پسند ہیں یا جو اچھے اور برے میں تمیز سمجھتی ہیں. اور اسی طرح لڑکی ہیں، لڑکیوں کو وہ لڑکیاں اٹریکٹ کرتی ہیں جو خوبصورت ہیں، ادائیں شدائیں مار لیتی ہیں، گپیں شپیں خوب مار لیتی ہیں، پیچھے لگا لیتی ہیں لڑکوں کو. اور ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو لگاتی ہیں باقاعدہ طور پہ، بھی کھاتی ہیں اور کھا کے ٹک کک ختم. کون سا پاسٹ تو کوئی یاد رکھتا ہی نہیں ہے آج کل کسی کا بھی. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں پھر آپ نکاح کریں. ثنا یوسف دیکھ لیجئے کتنا ہائی لائٹ ہوا، اور مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے وہ بچی، حالانکہ معصوم سی ابھی اس کے پر نکلے تھے، یا کہہ لیں کہ ابھی مطلب وہ سٹارٹ ہوئی تھی اپنے کریئر کی دوڑ میں. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اس کا واقعی سب لٹرلی دکھ ہوا اس کو، اور وہ اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی افیئر تھا یا باقاعدہ آنا جانا تھا یا بات پکی تھی. وہ تو لڑکے کی طرف سے زور دیا جا رہا تھا. اس کا مطلب ہے ٹک ٹاک نے یا سوشل میڈیا نے ہمارے ماحول میں جہاں جدت پیدا کی ہے، یہاں انفارمیشن بہت زیادہ دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی کھڑی کی ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا. ایک بات اسی کیس میں میں اپنے طور پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کا ٹائم ہے اور آپ الاؤ کرتے ہیں مجھے. طارق، ہمارے ہاں بڑی گندی سی بات ہے لیکن حقیقت پسند ہے. جہاں پہ آپس میں سیٹنگ ہو گئی، کرائم کی زبان میں کہتے جی چکر چل گیا. ہم کرائم شو کرنے جاتے ہیں نا، لوگ یہی بتاتے چکر چل گیا. اس نے مجھے 5 سال استعمال کیا، اب مجھ سے شادی نہیں کرتا. یہ مسئلہ میں نے بڑی لڑکیوں کا سنا ہے. اس نے مجھے 2 سال استعمال کیا ہے، اب شادی نہیں کرتا. اس نے استعمال نہیں کیا، آپ استعمال ہونا چاہتی تھی تو اس نے استعمال کیا ہے. اس نے آپ کی کن پٹی پر پسٹل نہیں رکھی تھی کہ چلو میرے ساتھ فزیکل ہو جاؤ، رائٹ؟ آپ پہلے اس کے ساتھ وہی ٹائم انجوائے کرتی ہیں. 5 سال 6 سال یا جب بھی کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں کا وہ سسٹم نہیں رہتا اور بریک اپ ہو جاتا ہے، تو الزام صرف لڑکے پہ نہیں دینا، الزام برابر آئے گا دونوں پر. اس نے موقع دیے تو اس نے موقع اویل کیے. ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا جو ہے وہ گندا ہے اور لڑکی بہت صاف ستھری ہے. اسی طرح سے یہ سامیہ کا کیس ہے کہ آپ اس ٹائم یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جھانسا بھی دیتا تھا، مجھے اغوا بھی کرنے آ گیا، آپ نے پرچہ بھی کٹا دیا اور پرچہ کٹا کے اس کو اریسٹ بھی کروا دیا. میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہی کہ حسن جو ہے وہ بہت اچھا ہے. جی حسن نے بہت اچھا کیا، گھر آ کے اغوا کر کے لے گیا، غلط طریقہ کار ہے، قانون کے خلاف جو بھی جائے وہ غلط ہے. لیکن پہلے تو آپ سیٹ تھی نا. کوئی اور کیوں نہیں آپ کے گھر آ گیا؟ کوئی اور کیوں نہیں گھر پہ آتا پراڈو لے کے وہی کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو گھر کے راستے دکھائے تھے. قصور آپ کا بھی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اس غلطی کو آخری غلطی کر کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم 2 سال کے بعد نیا کیس سنیں. تو والدین تو اس میں شامل ہیں، رضامندی تھی دونوں والدین کی نا، تو اس کے بعد بات پکی